ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈرانے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جولیانا ٹاپ ایکشن ایپیسوڈ 13، عمران سیریز، مظہر کلیم MA۔ جولیا، پلیز مجھے بتاؤ کہ تم دراصل کون ہو۔ یقین کرو میں کبھی تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی، مادام جیکی نے انتہائی منت بھرے لہجے میں سامنے بیٹھی ہوئی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہتر تو یہی کہ تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ تمہارا تعلق بہرحال ایک مجرم تنظیم سے ہے اور میں مجرموں سے الرجک ہوں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، میں سمجھ گئی، تو تمہارا تعلق یقیناً پاکیشیا کی پولیس سے، انٹیلیجنس وغیرہ سے ہوگا، اس لیے تم مجرموں سے الرجک ہو۔ لیکن اگر واقعی ہے تو پھر میری بات سن لو کہ میں یا میرا باپ لارڈ مومن مجرم نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کسی طرح مجرموں سے کوئی تعلق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بظاہر عام مجرموں جیسا کام ہی نظر آتا ہے، لیکن اگر تم پولیس میں ہو تو اتنا تو تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ بعض اوقات پولیس والوں کو بھی بھیس بدل کر مجرم بننا پڑتا ہے، جیکی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا لارڈ مومن مجرم نہیں تھا اور یہ تمہاری تنظیم مجرم تنظیم نہیں ہے؟ جولیا مادام جیکی کی بات سن کر بری طرح چونک پڑی، اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ نہیں، شاید یہ راز میں تمہیں نہ بتاتی، لیکن تم نے جس خلوص سے میری زندگی بچائی ہے، اس خلوص کی بنا پر میں مجبور ہو گئی ہوں کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں، اور اس سب کچھ بتانے میں میری اپنی بھی ایک غرض پوشیدہ ہے۔ مجھے تمہاری مزید مدد کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری مدد کے لیے مزید کچھ روز میرے پاس ضرور ٹھہرو گی، مادام جیکی نے کہا اور اٹھ کر کمرے کی دائیں دیوار کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں اس وقت ایک دفتر نما کمرے میں موجود تھیں۔ یہ دفتر شاید پہلے لارڈ بومن کے زیر استعمال رہتا تھا۔ مادام جیکی نے دیوار کی ایک مخصوص جگہ پر ہاتھ مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ گئی اور اب ایک راستہ سا نظر آنے لگا۔ آؤ میرے ساتھ، جیکی نے مڑ کر جولیا سے کہا، اور جولیا تجسس بھرے انداز میں اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ دوسری طرف ایک اور کمرہ تھا جو بالکل اسی طرح کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ جولیا کے اندر داخل ہوتے ہی جیکی نے دیوار دوبارہ برابر کر دی۔ بیٹھو، یہ خاص کمرہ ہے جس کا علم لارڈ بومن کے علاوہ صرف مجھے ہے، اور آج تم تیسری شخصیت ہو جسے اس کا علم ہوا ہے، جیکی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جولیا کی ایک کرسی پر بیٹھتے ہی وہ دیوار میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں موجود ایک فائل اٹھا کر واپس آئی۔ اس نے فائل لا کر جولیا کے سامنے رکھ دی۔ یہ فائل ایک مخصوص کوڈ میں ہے، اس لیے تم اس کے مندرجات کو نہ پڑھ سکو گی، لیکن میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس فائل کا تعلق کسی ملک سے ہے۔ اس ملک کا مخصوص سرکاری نشان فائل کے ہر صفحے پر موجود ہے۔ جیکی نے فائل کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور پھر فائل کھول کر اس نے جولیا کی طرف گھما دی۔ فائل میں چند کاغذات موجود تھے اور ہر کاغذ کے اوپر ایک مخصوص نشان موجود تھا۔ یہ میرے خیال میں ویسٹرن کامن حکومت کا نشان ہے، جولیا نے اس نشان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس فائل کا تعلق ویسٹرن کامن حکومت سے ہی ہے۔ اب میں تمہیں تفصیل بتاتی ہوں۔ لارڈ مومن مجرم نہیں تھا، وہ ویسٹرن کامن کی ٹاپ اسپیشل ایجنسی کا چیف تھا۔ میرا تعلق بھی اسی ایجنسی سے ہے، لیکن میرا تعلق فیلڈ سے نہیں ہے، صرف اپنے والد کی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر کام کرتی ہوں، جیکی نے کہا۔ تو یہ ساری تنظیم، اس کے سارے ممبروں کا تعلق ٹاپ اسپیشل ایجنسی سے ہے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ٹاپ اسپیشل ایجنسی سے متعلق صرف ہم دونوں تھے، میرا مطلب ہے لارڈ مومن اور میں، باقی یہ سب لوگ عام مجرم ہی ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی اصل حقیقت کا علم نہیں ہے، جیکی نے فائل بند کر کے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ،
لیکن پھر اس تنظیم کو اس انداز میں قائم کرنے اور اسے چلانے کا کیا مقصد ہے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہی بتانے جا رہی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ویسٹرن کارمن اور بولیویا دو علیحدہ علیحدہ ملک ہیں، لیکن ان کے درمیان کنفیڈریشن ہے۔ مطلب ہے مرکزی حکومت ایک ہے اور وہ حکومت ویسٹرن کارمن کی ہے۔ بولیویا کی مقامی حکومت بطور ملک ہی حکومت کرتی ہے۔ یہاں ایک ایسی دھات ملی ہے جو انتہائی نایاب ہے، لیکن بولیویا میں اس کے لامحدود ذخائر ملے۔ اس دھات کے ملتے ہی بولیویا سپر پاورز کے لیے انتہائی اہم علاقہ بن گیا۔ چنانچہ سپر پاورز نے اس علاقے میں موجود اس دھات پر مستقل قبضہ کرنے کی غرض سے رسہ کشی شروع کر دی۔ اب ایک اور پوزیشن بھی ہے۔ ویسٹرن کارمن کی حکومت نے اپنے مخصوص مفادات کے تحت اس دھات کا سودا سپر پاور روسیا سے کیا، لیکن بولیویا کی مقامی حکومت اس دھات کے سودے کی مخالف تھی۔ وہ اس دھات کو خود استعمال کر کے اپنی طاقت بڑھانا چاہتی تھی، لیکن ویسٹرن کارمن کی حکومت کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ بولیویا اس قدر طاقت حاصل کرے۔ اس طرح ویسٹرن کارمن کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہونے لگ گیا۔ یہاں کی مقامی حکومت کا جھکاؤ ایکریمیا کی طرف ہے، لیکن وہ ایکریمیا کو بھی یہ دھات نہیں دینا چاہتی۔ البتہ اس نے اپنے تحفظ کے لیے ایکریمیا کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ ایکریمیا اس دھات کو ایک طاقتور ہتھیار میں تبدیل کرنے کے لیے ایک شاندار و وسیع و عریض لیبارٹری قائم کر دے گی، اور اس کے ساتھ ہی ویسٹرن کارمن کی مرکزی حکومت کو اس دھات کا کسی سے سودا کرنے سے روکے گی۔ اور اگر ویسٹرن کارمن کی حکومت نے اس سلسلے میں کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی تو اسے ایسا کرنے سے روکا جائے گا۔ اس کے بدلے میں کچھ دھات خفیہ طور پر ایکریمیا کو سپلائی کی جاتی رہے گی۔ چنانچہ ان مذاکرات کے نتیجے میں یہاں لارڈ بومن کو سامنے لایا گیا۔ لارڈ بومن بولیویا کا ہی باشندہ ہے، لیکن یہاں وہ ایکریمیا کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ چنانچہ لارڈ بومن نے یہاں ایک مجرم تنظیم قائم کی جس کا نام لارڈ بومن گروپ رکھا گیا۔ ایکریمیا نے یہ انتہائی جدید ترین خفیہ ہیڈ کوارٹر بنا کر دیا۔ مجرم تنظیم تو صرف ایک آڑ کے طور پر بنائی گئی۔ دراصل لارڈ بومن کا کام ویسٹرن کارمن کی حکومت میں اپنے آدمیوں کو اس طرح پھیلانا تھا کہ وہ وہاں ایک مؤثر گروپ بن سکیں اور مرکزی حکومت کو بولیویا کے معاملے میں منمانی کرنے سے روک سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ایکریمیا نے اس دھات کو ہتھیار میں تبدیل کرنے کے لیے ایک خفیہ لیبارٹری بھی قائم کی جسے کوڈ میں زیرو لیبارٹری کا نام دیا گیا۔ اس لیبارٹری کا چارج بھی لارڈ بومن کو دیا گیا، لیکن اس کی اطلاع ویسٹرن کارمن کی مرکزی حکومت کو مل گئی، اور مرکزی حکومت چونکہ کھل کر بولیویا میں کوئی کام نہ کر سکتی تھی، اس لیے اس نے ویسٹرن کارمن کی ایک مجرم تنظیم وائٹ اسٹار کو آگے بڑھایا، اور پھر یہ سازش سامنے آئی کہ میری جگہ تمہیں دے کر راز حاصل کیے جائیں۔ انہیں سب سے زیادہ اس لیبارٹری کا راز حاصل کرنے سے دلچسپی تھی تاکہ خفیہ طور پر اسے تباہ کر دیا جائے۔ اس سازش کے چکر میں تم آ گئیں، پھر یہ سازش کھل گئی اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اس کے فوراً بعد دوسری سازش ہوئی اور لارڈ بومن کو قتل کر کے اس پوری تنظیم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جیفرے کسی طور پر مجھے قتل نہ کر سکتا تھا کیونکہ لیبارٹری کا راز لارڈ بومن کے علاوہ صرف مجھے معلوم ہے۔ وہ صرف مجھے ڈرا دھمکا رہا تھا تاکہ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کے اشارے پر چل سکوں۔ بہرحال تمہاری وجہ سے یہ سازش بھی ناکام ہو گئی اور جیفرے ختم ہو گیا اور گروپ براہ راست میری ماتحتی میں آ گیا، لیکن ظاہر ہے مجھ میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو میری ڈیڈی میں تھیں، اس لیے لازماً حکومت بولیویا یا ایکریمیا مجھے اس پوزیشن پر مستقل نہ رکھیں گے، بلکہ میری جگہ کوئی اور لے گا یا سرے سے یہ سارا سیٹ اپ ہی بدل دیا جائے گا۔ میں دراصل یہ چاہتی ہوں کہ جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ میرا کیا ہوتا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رازداری کی خاطر وہ مجھے ہی قتل کر دیں۔ جیکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہاں تمہارا اندازہ درست ہے، لیکن میں تمہاری اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہوں، کیونکہ نہ مجھے ایکریمیا سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا تعلق روسیا سے ہے، نہ مجھے ویسٹرن کارمن سے کوئی دلچسپی اور نہ بولیویا سے۔ تم نے میری زندگی بچا کر مجھ پر احسان کیا تھا، اس احسان کو میں نے تمہاری زندگی بچا کر برابر کر دیا، جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہیں واقعی ان سارے واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، لیکن
تمہیں اپنے ملک سے تو دلچسپی ہوگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس پوزیشن میں اگر قائم رہ جاتی ہوں تو میں یہ ہتھیار یا دھات تمہارے ذریعے تمہارے ملک کو تحفے کے طور پر دوں گی، تو پھر تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ جیکی نے کہا، اور جولیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مادام جیکی، نہ مجھے کوئی لالچ ہے اور نہ ہی میرے ملک کو۔ اگر ہمارے ملک کو اس دھات کی یا اس ہتھیار کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اسے حاصل کرنا بھی جانتے ہیں، اس لیے تم اس بات کو چھوڑو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم فوری طور پر اپنے اعلیٰ ترین حکام سے بات کرو اور خود ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، اس طرح تمہاری جان بہرحال بچ جائے گی۔ جولیا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میں اس گروپ کی سربراہی سے خود ہی علیحدہ ہو جاؤں؟ جیکی نے چونک کر کہا، ہاں، یہ تمہارے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے اس سے چمٹنا چاہا تو یقیناً تم کسی نہ کسی وقت ماری جا سکتی ہو، اور میں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتی کہ تمہاری حفاظت کرتی رہوں۔ جولیا نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ بے حد ظالم ہیں، وہ رازداری قائم رکھنے کی غرض سے لازماً مجھے مار ڈالیں گے۔ جیکی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، اور جولیا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ یقیناً ایسا ہی ہونا تھا۔ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ پاکیشیا چلی چلو۔ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، ایکریمیا کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس طرح فرار ہو جانے سے تو میری جان کو خطرہ مزید بڑھ جائے گا۔ جیکی نے کہا، پھر تمہارے ذہن میں کوئی خاص پلاننگ ہے تو بتاؤ، کیونکہ ذہنی طور پر تم خاصی ذہین لگتی ہو۔ جولیا نے کہا، اور جیکی مسکرا دی اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ ہاں، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ میری نسبت تم بے حد ہوشیار، ذہین اور تیز ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں بدل جائیں، تم مادام جیکی بن جاؤ، میں جولیانا۔ اس طرح تم لازماً نہ صرف اپنی حفاظت آسانی سے کر سکو گی بلکہ میرا تحفظ بھی ہو جائے گا۔ جیکی نے کہا، اوہ، آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن جولیا نے چونک کر کہا، لیکن دوسرے لمحے جیکی تیزی سے اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس نے جولیا کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔ پلیز مجھے بچا لو، کسی طرح بھی، وہ لوگ یقیناً مجھے مار ڈالیں گے، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، پلیز۔ جیکی نے روتے ہوئے کہا، اوہ، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کس طرح خطرہ محسوس کر رہی ہو۔ جولیا نے جذباتی لہجے میں کہا، اسے واقعی جیکی پر ترس آ رہا تھا۔ بولیویا اور ایکریمیا دونوں حکومتیں اپنا راز چھپانے کے لیے لازماً مجھے قتل کر دیں گی، اور شاید انہوں نے اس کے احکامات بھی صادر کر دیے ہوں۔ اب نہ جانے گروپ اور ہیڈ کوارٹر میں کتنے لوگ ہوں گے جو بظاہر عام مجرم ہوں گے لیکن دراصل ان کے ایجنٹ ہوں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ میں لارڈ وومن کی طرح یہ کام نہیں کر سکتی۔ جیکی نے بسورتے ہوئے لہجے میں تفصیل بتائی۔ یہاں میک اپ باکس ہے؟ جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کوئی خاص فیصلہ کر چکی ہے۔ ہاں ہے، جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایک بڑی سی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک جدید قسم کا میک اپ باکس نکال کر جولیا کے سامنے رکھ دیا۔ فوری طور پر تمہارا تحفظ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا میک اپ کر لوں اور تم میرا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں کے بارے میں تفصیلات سے قطعاً لا علم ہوں، مجھے کسی چیز کا علم ہی نہیں، ورنہ میں تمہیں اپنے میک اپ میں باہر نکال دیتی۔ جولیا نے میک اپ باکس کھولتے ہوئے کہا، اوہ، یہاں سے میک اپ میں کوئی باہر نہیں جا سکتا، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے۔ یہ ہیڈ کوارٹر زیر زمین ہے اور یہاں انتہائی جدید قسم کا کمپیوٹر حفاظتی نظام نصب ہے۔ جیکی نے جواب دیا۔ اچھا، چلو ٹھیک ہے، فی الحال میک اپ تو کر لیں، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے سب سے پہلے جیکی پر اپنا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب جولیا نے ہاتھ کھولے اور باکس میں موجود چھوٹا سا آئینہ جیکی کو دیکھنے کے لیے دیا تو جیکی آئینہ دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑی۔ اوہ، تم تو جادوگر ہو، جادوگر! جیکی کے لہجے میں بے پناہ حیرت نمایاں تھی۔ تم میرے لہجے میں بات کرنے کی پریکٹس کر لو، جولیا نے مسکراتے ہوئے جیکی سے کہا، اور پھر اپنے آپ پر وہ جیکی کا میک اپ کرنے میں مصروف ہو گئی، اور جیکی حیرت سے اس کی شکل بدلتے دیکھتی رہی۔ جب جولیا نے ہاتھ روکے تو وہ مکمل طور پر جیکی کے روپ میں آ چکی تھی۔ جیکی کی آنکھوں اور چہرے پر شدید ترین حیرت جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ اوہ، حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز! سچ بتاؤ جولیا، تم کون ہو؟
کیا تم بھی ایجنٹ ہو؟ وہ میں سمجھ گئی، جس طرح تم ڈیڈی بولیویا میں ایکریمیا کے ایجنٹ تھے، اسی طرح تم یقیناً پاکیشیا میں سوئس ایجنٹ ہوگی، جیکی نے کہا، اور جولیا ہنس پڑی۔ نہیں، میرا سوئس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کی رکن ہوں، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیکرٹ سروس کی رکن؟ اوہ، تو ایسے ہوتے ہیں سیکرٹ سروس کے رکن، بالکل جادوگروں جیسے؟ اوہ، جیکی کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں اور جولیا مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ لارڈ مومن نے جیکی کو بس سیکورٹی کی حد تک ہی رکھا ہوا تھا اور لارڈ مومن کی جگہ لینے کی واقعی اس میں قطعاً کوئی صلاحیت نہ تھی۔ جولیا نے تھوڑی سی کوشش کے بعد جیکی کو اپنے لہجے میں بات کرنا سکھا دیا اور خود تو وہ آسانی سے اس کے لہجے میں نقل کر سکتی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں نے لباس تبدیل کی اور اب وہ پوری طرح جیکی بن چکی تھی۔ اس خاص کمرے سے نکل کر وہ دونوں جیسے ہی دفتر میں پہنچیں تو اچانک دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ جولیا نے جواب لارڈ مومن والی کرسی پر بیٹھی سخت اور تحکمانہ لہجے میں آنے والے سے پوچھا۔ مادام، بلیو روم میں آپ کے لیے کال ہے، ایکریمیا سے، نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں، جاؤ تم، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور نوجوان اسے سلام کر کے باہر چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کھیل شروع ہو گیا ہے، جولیا نے جیکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور جیکی نے سر ہلا دیا۔ آؤ پھر ہم بھی کھیل کا آغاز کر دیں، جولیا نے بڑے مطمئن لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بلیو روم اس نے دیکھا ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ وہاں جا کر صفدر سے ٹرانسمیٹر پر بات چیت کر چکی تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ جیکی کے ساتھ اس بڑے سے کمرے میں پہنچ گئی جہاں ٹرانسمیٹر اور ہیڈ کوارٹر کو کنٹرول کرنے والی مشینری نصب تھی۔ آئیے مادام، وہاں موجود جیکب نے احتراماً کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ رچرڈ کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ زیرو لیبارٹری گئے ہیں، جیکب نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ بات کراؤ، جولیا نے جیکی کو ایک طرف رکھے ہوئے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے جیکب سے کہا اور خود وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ جیکب نے انتہائی وسیع حیث عمل کے طاقتور ٹرانسمیٹر کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ہیلو ہیلو، جیکب کالنگ فرام بلیو روم، اوور۔ جیکب نے ٹرانسمیٹر آن کر کے بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس T1 اٹینڈنگ، یو فرام ایکریمیا، مادام جیکی آ گئی ہیں، بلیو روم۔ یس T1 اٹینڈنگ، یو فرام ایکریمیا، مادام جیکی آ گئی ہیں بلیو روم میں، اوور۔ چند لمحوں بعد یہ ایک بھاری اور راتی ہوئی آواز ٹرانسمیٹر سے نکلی۔ یس سر، بات کیجیے مادام سے، اوور، جیکب نے کہا اور ایک طرف مؤدبانہ انداز میں ہٹ گیا۔ ہیلو مادام جیکی، میں T1 بول رہا ہوں، ایکریمیا سے، اوور، اسی بھاری اور راتی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ یس جیکی اسپیکنگ، اوور، جولیا نے بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ مادام جیکی، آپ کے ڈیڈی لارڈ مومن کے قتل پر ہم بے حد افسوس ہے اور ہم اس کی تحقیقات کے لیے اپنی ایک ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں۔ آپ اس ٹیم کے ہیڈ کوارٹر میں داخلے کے انتظامات کر لیں۔ یہ ٹیم 1 گھنٹے بعد ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گی، اوور، T1 نے کہا۔ اس کے لہجے میں ایسا تحکمانہ پن تھا جیسے کوئی بہت بڑا افسر کسی ادنا سے ماتحت سے بات کر رہا ہو۔ سوری T1، تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، جو سازش تھی وہ پہلے ہی سامنے آ چکی ہے، اوور، جولیا نے بڑے روکھے سے لہجے میں کہا اور اسٹول پر بیٹھی ہوئی جیکی بری طرح چونک کر جولیا کو دیکھنے لگی۔ پاس کھڑا ہوا جیکب بھی جولیا کا جواب سن کر واضح طور پر چونک پڑا تھا۔ شاید ان دونوں کے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ جولیا اس قدر روکھے لہجے میں جواب دے گی۔ کیا کہہ رہی ہو تم جیکی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ہم کون ہیں، اوور؟ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں بھی شدید حیرت امڑ آئی تھی، جسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جیکی کی زبان سے بھی ایسی بات نکل سکتی ہے۔ اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن تم بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ میں لارڈ مومن کی لڑکی ضرور ہوں لیکن لارڈ مومن نہیں ہوں۔ میرا نام جیکی ہے اور آئندہ مجھ سے بات کرتے وقت مادام جیکی کہا کرو، میں خالی جیکی کہلانا پسند نہیں کرتی، اوور۔ جولیا کا لہجہ اور زیادہ تلخ ہو گیا۔ اوہ، تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا، جیکب، اوور۔ دوسری طرف سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا گیا۔ یس باس، اوور۔ پیچھے کھڑے ہوئے جیکب نے اونچی آواز میں کہا، جیکی کو گرفتار کر لو، یہ ہمارا حکم ہے،
اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے انتہائی کرخت لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے جیکی، اب تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم جانتی تو ہو کہ ہم سب ایکریمیا کے غلام ہیں، اور لارڈ مومن اور تم صرف ڈمی کی حیثیت رکھتی ہو۔ جیکب نے بڑی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے جیکب، میں تو صرف وفاداریاں آزمانا چاہتی تھی۔ جولیا نے بڑے اطمینان سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اب جیکب کی طرف مڑ گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہے، اب تم اپنے آپ کو گرفتار سمجھو، اور لڑکی جولیا تم بھی۔ اور سنو، اگر تم نے پھر ویسی حرکت کی جیسے تم جیفرے کے ساتھ کی تھی، تو پلک جھپکنے میں یہاں تمہاری لاش تڑپ رہی ہوگی۔ یہ بلو روم ہے، دفتر نہیں ہے۔ جیکب نے بڑے کرخت لہجے میں ذرا ہٹ کر کھڑی جیکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ میک اپ کی وجہ سے اسے جولیا سمجھ رہا تھا۔ یہ میری مہمان ہے اور اس کی حفاظت بھی مجھ پر فرض ہے، سمجھے؟ اس لیے آئندہ تمیز سے اس کا نام لیا کرو، جولیا نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی بلو روم زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ جولیا نے ایک ہاتھ جیکب کے ریوالور والے ہاتھ پر ڈالا تھا، اور دوسرا اس نے اس کے گال پر جڑ دیا تھا، اور جیکب چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ بلو روم میں موجود 4 افراد جو مختلف مشینوں کے سامنے کھڑے تھے، تھپڑ کی آواز سن کر یکلخت اچھل کر مڑے، اور انہوں نے بجلی کسی پھرتی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالنے ہی چاہے تھے کہ جولیا نے ٹریگر انتہائی تیز رفتاری سے دبانا شروع کر دیا، اور ریوالور چلنے کے دھماکوں کے ساتھ ہی بلو روم انسانی چیخوں سے گونج اٹھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 4 افراد فرش پر گر کر بری طرح تڑپنے لگے۔ جیکی کی حالت اس قدر خون خرابہ دیکھ کر بری طرح خراب ہونے لگ گئی۔ اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ جیکب، جولیا نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور جیکب جو یکلخت گولیاں چلنے کے دھماکوں چیخوں کی وجہ سے بے حس و حرکت ہو گیا تھا، ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ بولو، یہاں ایکریمیا کے کون کون سے غلام موجود ہیں؟ جولیا نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ سارا ہیڈ کوارٹر ہے، جیکب نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ریچرڈ بھی؟ جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ ہاں، جیکب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جولیا نے ٹریگر دبا دیا، اور جیکب چیخ مار کر پشت کے بل نیچے گرا، اور ایک لمحہ تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ جیکی کرسی پر تقریباً نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ذہن معاف ہو چکا ہو۔ سنو، اب ہمیں یہاں سے فوری نکلنا ہے، ورنہ یہ لوگ لازماً ہم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ کوئی خفیہ راستہ بتاؤ جلدی، جولیا نے جیکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ ہاں ہاں بالکل، آؤ میرے ساتھ، واقعی مجھے اس کا خیال ہی نہ آیا تھا، ایک راستہ ہے، جیکی نے یکلخت جھرجھری لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ ظاہر ہے جولیا نے اس کی پیروی ہی کرنی تھی۔